الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام على التمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 82 پڑھیں گے. دیکھیے سبق نمبر 82، تعلیلات. ماقبل میں ہم خافہ کی مکمل گردان پڑھ چکے ہیں. ماضی، مضارع، امر، نہی تمام گردانیں ہو چکی ہیں. آج سے تعلیلات شروع ہونے جا رہی ہیں. دیکھیے خافہ اصل میں خویفہ تھا. واو متحرک ہے، اس سے پہلے مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیا، خافہ ہو گیا. یہی تعلیل خافہ، خافو، خافت، خافتا میں جاری ہوگی. قال کی تعلیل ہم کر چکے ہیں، اسی طرح باع کی تعلیل ہم کر چکے ہیں. ویسی ہی تعلیل خافہ کی بھی ہے کہ خافہ اصل میں خویفہ تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو کے نیچے کسرہ ہے، یعنی متحرک ہے. تو واو متحرک ہے اور خا مفتوح ہے، تو قاعدہ ہے کہ واو یا متحرک ہو تو اس سے پہلے والا حرف متحرک ہو تو واو کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو خویفہ سے بن جائے گا خافہ. یہی تعلیل خافہ، خافو، خافت، خافتا میں جاری ہوگی. مثلا خافہ کی تعلیل آپ کریں گے، خافہ خویفہ تھا، واو متحرک ما قبل خا مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا، خافہ ہو گیا. خافتا کی تعلیل اس طرح ہوگی، خافتا اصل میں خویفتا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا، ہو گیا خافتا. خافو کی تعلیل کیجئے تو خافو کی تعلیل ہوگی، خافو اصل میں خویفو تھا، واو متحرک ما قبل خا مفتوح، واو کو الف سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا خافو. آگے دیکھیے خفنا. یہ تعلیل ہو چکی ہے تثنیہ مؤنث غائب تک. اب یہ خفنا جمع مؤنث غائب ماضی معروف ہے. دیکھیے خفنا اصل میں خوفنا تھا. سب سے پہلے اصل نکالنا ضروری ہے. جب تک آپ اصل نہیں نکالیں گے اس وقت تک تعلیل مشکل ہے، تو اصل نکالنے کے بعد تعلیل آسان ہو جایا کرتی ہے. تو خفنا اصل میں خوفنا تھا. واو متحرک یعنی واو کے نیچے کسرہ یعنی متحرک حرکت والا حرف، اس سے پہلے مفتوح ہے یعنی خا، واو کو الف سے بدل دیا. جو تعلیل اوپر ہوئی خافہ کی وہی تعلیل یہاں پر بھی ہے کہ واو متحرک اس سے پہلے مفتوح، واو کو الف سے بدل دیں گے تو ہو گیا خافنا ہو گیا. فا تو پہلے سے ساکن تھا اور واو کو الف سے بدل دیا تو الف بھی ساکن، دو ساکن جمع ہوں گے، الف کو گرا دیا تبھی خافنا سے ہوا خفنا. ابھی خفنا نہیں ہوا تو پھر خفنا کیسے ہو گیا؟ تو آگے بتا رہے، خا کے فتحے کو کسرہ سے بدلا تاکہ معلوم ہو کہ جو واو گرایا گیا ہے وہ مکسور تھا. تو واو مکسور کو بتلانے کے لیے خا کے فتحے کو کسرہ سے بدلیں گے. اب یہی تعلیل یعنی خفنا سے لے کر خفنا جمع متکلم تک یہی تعلیل ہوگی. مثلا اگر کہا جائے کہ خفتم کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے، سب سے پہلے اصل نکالی جاتی ہے، تو آپ کہیں گے خفتم اصل میں خوفتم تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح خا، واو کو الف سے بدل دیا، ہو جائے گا خافتم. دو ساکن جمع ہو جائیں گے، الف اور فا، الف کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا خفتم. پھر خا کے فتحے کو کسرہ سے بدلیں گے
تاکہ معلوم ہو کہ جو واو گرایا گیا تھا وہ مکسور تھا، مضموم نہیں تھا۔ اصل میں ما قبل میں قلنا کی ہم تعلیل کر چکے ہیں، تو وہاں پر فا کلمے کو ضمہ دیا گیا تھا، فا کلمے کو ضمہ دیا گیا تھا، اور یہاں پر فا کلمے کو کسرہ دیا جا رہا ہے تاکہ معلوم ہو کہ جو واو گرایا گیا تھا وہ مکسور تھا۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ خفنا جمع متکلم کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے خفنا اصل میں خوفنا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح واو کو الف سے بدل دیا، خافنا ہوا، دو ساکن جمع ہوئے الف اور فا، الف کو بھی گرا دیں گے تو ہو جائے گا خفنا، پھر خا کے فتحے کو کسرہ سے بدلیں گے تو ہو جائے گا خفنا، فا کے فتحے کو کسرہ سے کیوں بدلا گیا خا کے، تو آپ کہیں گے کہ پتہ چلے کہ جو واو گرایا گیا وہ مکسور تھا، مضموم وغیرہ نہیں تھا۔ اب آگے تعلیل دیکھیے، تو ماضی معروف کے 14 صیغوں کی تعلیل مکمل ہو چکی ہے۔ اب ماضی مجہول دیکھیے، خیف اصل میں خویف بروزن سمع تھا، کسرہ واو پر دشوار تھا، قویلہ کی قیلہ قویلہ اسی سے ملتی جلتی یہ تعلیل ہے۔ خیف اصل میں خویفہ بروزن سمع تھا، کسرہ واو پر دشوار تھا، اس لیے پہلے حرف خا کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دے دیا، خافر جو ضمہ تھا اس کو گرا دیا گیا، اور گرا دینے کے بعد جو واو کے نیچے کا جو کسرہ تھا وہ خا کو دے دیا گیا تو ہو گیا خیوفہ۔ جس طرح ہم نے قیلہ کی تعلیل کی ہے اسی طرح خیفہ کی تعلیل ہے، تو خیفہ ہوا۔ اب واو ساکن ما قبل اس کے مکسور، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف خا مکسور ہے، تو واو کو الف سے بدل دیا، واو کو الف سے واو کو یا سے بدل دیا، خیفہ ہو گیا، نہیں یہ خیفہ غلط ہے بلکہ ہو گیا خیفہ۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں تو ہو جائیں گا خیفہ۔ یہ تو خیفہ کی تعلیل ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ خیفتا کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے خیفتا اصل میں خویفتا تھا، تثنیہ مؤنث غائب، خویفتا سمعتا تھا بروزن سمعتا، کسرہ واو پر دشوار تھا، تو اب اس کو واو پر دشوار تھا تو اس کسرے کو کیا کیا جائیں گا، پہلے حرف خا کو دے دیا جائے گا، خا کی حرکت دور ہو جائیں گی تو ہو جائے گا خیوفتا، تو خیوفتا۔ اب واو ساکن ہوا، اس سے پہلے والا حرف خا مکسور، تو اب کیا کیا جائیں گا، واو کو یا سے بدل دیں گے تو خیوفتا سے ہو جائیں گا خیفتا۔ تو یہی تعلیل خیفہ خیفہ خیفو خیفت خیفتا کے اندر جاری ہوگی۔ دو تعلیل آپ کو بتلا دی گئی۔ اب آگے دیکھیں، خفنا صیغہ مجہول، اصل میں خوفنا تھا بروزن سمعنا، سب سے پہلے اصل نکالنا ضروری ہے، تو خوفنا بروزن سمعنا۔ اب تعلیل دیکھیے، کسرہ واو پر دشوار تھا، جو اوپر خیفہ کی تعلیل ہوئی اس میں بھی کسرہ واو پر دشوار تھا، اس میں بھی ہے، تو اس لیے پہلے حرف خا کا ضمہ دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دیا تو خیوفنا ہوا۔ فا تو پہلے سے ساکن ہے، جب واو کا کسرہ خا کو دیا گیا تو واو بھی ساکن ہو گیا تو خیوفنا ہوا۔ دو ساکن جمع ہوئے، کون کون سے، واو اور فا، تو واو کو گرا دیا، خفنا ہو گیا۔ بہت آسان ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ خفتو ماضی مجہول واحد متکلم کی تعلیل کیجئے، سب سے پہلے آپ اصل نکالیں گے اور اصل نکالنے کے بعد یہی تعلیل کریں گے جو ہم نے ابھی خفنے میں کی، کہ خفتو اصل میں خوفتو تھا بروزن سمعتو، واو کا کسرہ خا کو دیا، دشوار ہونے کی وجہ سے دو ساکن جمع ہو جائیں گے، واو اور فا، پھر واو کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا خفتو۔ اگر آپ سے کہا جائے خفنا جمع متکلم کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے خفنا صیغہ مجہول اصل میں خوفنا تھا، واو کا کسرہ خا کو دیں گے تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے، واو اور فا، تو واو کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا خفنا۔
تو ماضی معروف اور ماضی مجہول کے تمام صیغوں کی تعلیلات مکمل ہو چکی ہے۔ یہاں پر ایک دو صیغے کی تعلیل لکھی گئی ہے، انہی دو تعلیل کو دیکھتے ہوئے ماضی معروف کی دو تعلیل ہوئی، ماضی مجہول کی دو تعلیل ہوئی، انہی تعلیلات دو تعلیل کو دیکھتے ہوئے آپ پورے مکمل ماضی معروف کے صیغوں کی تعلیل کر سکتے ہو اور ماضی مجہول کے تمام صیغوں کی تعلیل ہو سکتی ہے۔ یخاف اصل میں یخوف تھا۔ انشاءاللہ العزیز مضارع معروف کی تعلیل ہم کل شروع کریں گے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم، عمل، فہم، سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔